اتباعه ومن والاه رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. قابل احترام دوستو، بزرگوں، آپ نے پروفیسر علامہ عبدالرزاق ساجد صاحب کی باتیں سماعت فرمائی ہیں. وہ بہت ہی باتیں ہمیں سمجھا رہے تھے، توجہ دلا رہے تھے. آخرت کی فکر، اللہ کے گھروں کو آباد کرنا اور خاص طور پہ تاخیراتوں میں اللہ سے معافی مانگنا. اس حوالے سے ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم اللہ کی طرف رغبت کریں اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور یہ یقین رکھیں کہ اللہ تیرے سوا ہمارے گناہوں کو معاف کرنے والا کوئی نہیں. اور واقعتاً انسان جب سچے دل سے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، گناہ بہت زیادہ ہیں ہمارے، اور اللہ کی رحمت سے دور رہنا یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے. ہماری زندگی سستیوں سے بھری ہوئی ہے اور سستی بھی بہت بڑا گناہ ہے. جس طرح حضور نے جہنم کے عذاب سے، سستی سے، قبر کے عذاب سے پناہ مانگی، اسی طرح سستی سے بھی پناہ مانگی. اعوذ بک من الکسل، اے اللہ میں سستی سے پناہ مانگتا ہوں، غفلت سے پناہ مانگتا ہوں. اعوذ بک من الغفلہ، میرا دل کسی غفلت میں چلا جائے، میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں. اور میں کسی زوم میں آ جاؤں، میں پناہ مانگتا ہوں. میں خود کو یہ سمجھنے لگوں کہ مجھے تیری ضرورت نہیں رہی، اس فکر سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں. لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لی شأنی کلہ. عزیزو ساتھیو، بہت مختصر سی گفتگو کرنی، اس کے بعد انشاءاللہ اسلام آباد کے لیے آپ سے اجازت لے کے روانہ ہونا ہے. تھوڑا تھوڑا نیڑے ہو، بڑی کم دی گل کرنی ترنے والا سارے نے قریب قریب ہو، قریب قریب ہو، ماحول نکاح کرو. مزید تھوڑا سا ترجمہ پڑھنا ہے قرآن مجید کی ایک سورت کا. بس قرآن مجید کی چند آیتیں ایک سورت کی میں نے آپ کو پڑھانی ہے اور یاد کرانی ہے. انشاءاللہ کہیں انشاءاللہ. قرآن مجید کی ایک آیت حدیث میں آتا ہے، بندہ سمجھ کے پڑھ لے. حضور نے فرمایا اللہ اس آیت کو اس کے کھاتے میں 100 نفلوں سے افضل بنا کے درج فرما دیتے ہیں، اور اللہ کی ذات اسے مکمل مقبول حج کا ثواب بھی دیتے ہیں. اور جو دین سمجھنے سے اس کی عقل میں اضافہ ہوتا ہے وہ اللہ کا فضل ہے، وہ اللہ کا فضل ہے. تو اب تیار ہیں ماشاءاللہ، سستی تو نہیں. اونچی آواز سے کہیں الحمدللہ، اور اونچی آواز سے کہیں اللہ اکبر. ذرا ایک بار اور کہیں لا الہ الا اللہ. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا المزمل، یا مزمل، یا ایھا مزمل نہیں، مزمل، یا ایھا المزمل. اے کمبل کی مضبوط لپیٹ لپیٹنے والے. اصل میں ہے یا ایھا المتزمل، تزمل، متزمل. اچھی طرح کس کے بکل مارنا، بہترین طریقے سے اپنے آپ کو سردی سے بچانے کے لیے کمبل لپیٹ لینا، نقصان سے بچانے کے لیے. یا ایھا المزمل. یا یہ ہوتا ہے کہ جب نیند آئے تو انسان سیدھا پدرا ہو کے چادر سیدھی کر کے سکون سے جب سونے لگتا ہے تو اس کے بارے بھی کہتے ہیں متزمل، کہ اس کو نیند بڑی آئی تھی، تھکاوٹ تھی، تو یہ اب سارے کام کر کے، ذمہ داری ادا کر کے، تو اب تھوڑا سا ریسٹ کرنے لگا ہے. اے مصروف زندگی گزارتے ہوئے تھوڑے سے ریسٹ کے لیے چادر لینے والے،
کیا انداز ہے اللہ کا. اللہ نے اس لمحے سے خطاب کیا ہے جس لمحے کوئی انسان ذمہ داری پوری کرنے کے بعد بھی آرام کرے. اللہ توجہ دلاتے ہیں کہ ممکن ہو تو یہ لمحہ بھی میری یاد میں گزار، ممکن ہو تو یہ لمحہ بھی میری یا ایھا المزمل، یا ایھا المزمل قم قیام کر، قم قیام کر، کھڑا ہو جا، قیام کر، قیام کر، ہمارے سامنے کھڑا ہو، ہاتھ باندھ، اور اس قیام کے اندر ہمارا قرآن پڑھ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ نماز وہ تھی نفلی نمازوں میں جس نماز کا قیام لمبا ہوتا تھا. قیام، اور ایک حدیث میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے الفاظ ہیں کہ رسول رحمت علیہ السلام نماز پڑھتے تھے طول القنوت، اور یہاں قنوت سے مراد قیام ہے کہ حضور لمبے قیام والی نماز پڑھتے تھے، لمبے قیام والی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہو گئے آخر عمر میں تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی کہ حضور کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھتے تھے، کرسی پہ بولیں بیٹھ کے نماز پڑھتے تھے، اور جب رکوع جانے لگتے تو رکوع سے پہلے کھڑے ہو کے 40 آیات پھر کھڑے ہو کے پڑھ جاتے تھے. ہماری تو ٹوٹل 40 نہیں ہوتی، ہماری تو آخری عمر میں جسم جب بھاری ہو گیا، کمزوری ہو گئی، بیمار ہو گئے تو قیام لمبا ہوتا تھا، لیکن اس میں تھک جاتے تو کیا فرق کرتے، بیٹھ جاتے، بیٹھ کے پڑھتے رہتے، اور جب رکوع جانے لگتے تو کرسی سے پھر کھڑے ہو جاتے اور 40 آیات کھڑے ہو کے پڑھتے، پھر رکوع کرتے. لمبی قرات بیٹھ کے بیماری میں، اور اس کے باوجود رکوع سے پہلے کتنی آیات کھڑے ہو کے پڑھتے. یہاں سے ایک مسئلہ ثابت ہوا کہ جو بندہ رکوع صحیح کر سکتا ہے، قیام نہیں کر سکتا، کھڑا نہیں ہو سکتا، لیکن رکوع اصل شکل میں کر سکتا ہے، اس پہ فرض ہے کہ قیام کے اندر تو بیٹھ جائے لیکن رکوع اصل شکل میں کرے. بعض بندے رکوع نہیں کر سکتے، رکوع کے لیے کرسی پہ بیٹھنے کی ضرورت پڑتی ہے، قیام کھڑے ہو کے کریں گے. قیام کئی بندے دیکھیں 15 20 منٹ پہلے کھڑے گپے مارتے رہتے ہیں، جب نماز کا ٹائم ہوتا کرسی پہ بیٹھ جاتے ہیں. بھی کیوں؟ رکوع نہیں ہوتا. وہ جب رکوع جانا ہوا پھر کرسی پہ بیٹھے. قیام کھڑا ہو کے کر، قیام نہیں کھڑا ہو کے کر سکتا، رکوع اصل حالت میں کر سکتا ہے، قیام بیٹھ کے کر، پھر کرسی سے کھڑا ہو کے رکوع اصل حالت سے کر. قیام یا رکوع کھڑا ہو کے اصل حالت میں نہیں کر سکتا، لیکن سجدہ اصل حالت میں کر سکتا ہے. قیام کرسی پہ بیٹھ کے کر لے، رکوع کرسی پہ بیٹھ کے کر لے. اگر اصل حالت میں نہیں کر سکتا، کمر کو مسئلہ ہے، تو سجدہ زمین پہ اس کی اصل نماز کی حالت میں کر. یہ فرض ہے. جان بوجھ کے اگر کوئی شخص فرضی نماز کے اندر کھڑا ہو کے قیام نہیں کرتا، بالاتفاق علماء اس کی نماز نہیں ہوتی. نفلی نماز میں قیام کی جگہ بیٹھتا ہے تو ہو جاتی ہے، لیکن اجر آدھا ملتا ہے. اجر فرض نماز کا قیام فرض ہے. فرض نماز کا قیام ایک 20 منٹ کھڑے رہے گپا ماریاں، نماز کا ٹائم ہوگا، کرسی تے بہ گئے، بھی کیوں بیٹھے ہو، مجھ سے رکوع نہیں ہوتا. تو جب رکوع کی باری ہے پھر کرسی پہ بیٹھ جانا. قیام کھڑا ہو کے یا ایھا المزمل قم، اے مزمل قیام کر. کیا کر؟ قیام کر. صحت کو مضبوط بنانے کے لیے، سینے کی بیماریوں کا علاج، انسان کے اعصاب کو مضبوط کرنے کے لیے. وہ میرے نوجوانوں، کبھی قیام کرو، کم از کم گھنٹے کا قیام کرو، آدھے گھنٹے کا قیام کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے وعدے دعوے تو ہیں کہ ہم بڑے رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، جو ہو نہ عشق مصطفیٰ تو زندگی. یا ایھا المزمل قم، اے مزمل قیام کر. یہ ابتدا میں آئی ہیں آیات، آغاز نبوت میں. نبوت کے سارے کام، آنے والی ساری زندگی ہم تیری آسان کر دیں گے. یا ایھا المزمل قم،
اے مزمل تو قیام کر، کھڑا ہو، ہمارے سامنے ہاتھ باندھ۔ ہم کب قیام کرتے ہیں؟ ہمارے تو ہیں ٹھونگے، ہماری تو ہیں بیٹھ کے، ہم تو گنتی پوری کرتے ہیں، 8 نہ پڑھیں 2 پڑھیں لیکن ان میں قیام کریں، لمبی دیر کھڑے ہوں۔ عادت بنا لیں یارو، نوجوانوں، یہ صحت، یہ جسم، یہ جوانی، اچار ڈالنا اس کا کیا کرنی ہے؟ یہ قبر میں جا کے مٹی کے ساتھ مٹی ہوئی، کیڑوں نے کھائی، یا اس جوانی کے ساتھ کرکٹیں کھیلی اور مارے چھکے اور کی بدماشیاں اور گلیوں میں آوارہ پھر کے لوگوں کی بہو بیٹیوں بہنوں کی عزتیں کی خراب دور پھٹے اس جوانی کے۔ اگر تجھے جوانی ہے، شباب ہے، کنٹرول میں نہیں آتی، قم آ رب کے در پہ ذرا کھڑا ہو، وضو کر قیام کر، ہم تیری اس جوانی کو قیامت کے دن تیری کامیابی اور نجات کا ذریعہ بنا دیں۔ ہمارے نوجوان جب مستی آتی ہے، ادھر لڑ، ادھر نک پن کے دے دند کڈ کسی نے مکا مار، موٹر سائیکل اگوں چک پچھوں چک، جوانی مستانی، قابو نہیں آ رہی جوانی۔ عجیب قسم کی ہماری نفسیات ہیں۔ وہ جی نوجوانوں دا خون گرم ہوندا ہے، وہ کوئی نہیں کیڑی گل ہے، انہوں نے بدتمیزی کر لی، بڑی جوانی ہے بھائی تیری۔ جوانی کا تیری کا پتہ تب چلے جوان صحابی، حضور کی عمر بڑی ہے، ساتھ کھڑے ہو گئے، کہنے لگے، میں نے کہا حضور اب بھی رکوع کریں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ البقرہ کی مکمل تلاوت فرمائی، یا ایھا المزمل قم، اے میرے مزمل ذرا قیام کر۔ ساڈے تاں ایتھے ماشاءاللہ 12 منٹاں دی نماز پڑھاؤ تے اسی تاں معاف فرمایا جے سارے مرن والے ہو جانے، وہ اڈی لمبی نماز، قیامت آ جاندی مت ایڈی لمبی نماز، خیر نقصان ہو گیا، نقصان بہت نقصان ہو، ایڈی لمبی نماز پڑھنی پے گی۔ سورۃ البقرہ پوری پڑھی، سورۃ البقرہ، اس کے بعد سورۃ آل عمران پڑھی، سورۃ نساء پڑھی۔ حضرت شاہ جی سے پوچھو 5.25 پارے، سبحان اللہ کہو بھائی، او محمدی مسجد کے نمازیوں، تاک رات کی برکت سے محمد کا دین مل رہا ہے، الحمدللہ کہو۔ اللہ تیرا شکر ہے، حدیث باتیں حدیث کی، تیرے حبیب کی، تیرے محبوب کی باتیں، قرآن کی باتیں، پروردگار قرآن کا ترجمہ تربیت کی باتیں، اللہ ہمیں قبول فرما لے۔ قم اللیل، قیام کر، اور زیادہ تر قیام رات کو کر تاکہ کوئی دیکھے نہ، تنہائی میں، اندھیرے میں، اللیل، زیادہ رات قیام کر، الا قلیلا، کیا ضرور کر، کبھی کبھی تھوڑا کر لیا کر۔ اچھا تھوڑا کتنا؟ یہ سوال مجھ سے پوچھو سارے ساتھی، تھوڑا نصفہ، ادھی رات، نصفہ، سوری رات نہ کریا کرو، تھوڑا قیام کر، تھوڑا جا کر، تھوڑا جا کنا؟ آیت پڑھیں، نصفہ اوین قص، 2 قراءتیں ہیں، شاہ جی سے پوچھ، اون قص، سبحان اللہ، دوری سوسی، نصفہ اوین قص، اون قص، تھوڑا کر لیا کرو، کنا؟ بولیں، ترجمہ پڑھیں، سبحان اللہ، شاباش، کتنا؟ شہزادے کتنا؟ اوین کس۔ اچھا کدے بہتے ہی تھکے ہو نا تے ادھی رات تو اوین کس منہ قلیلا، تھوڑا جا ہور کٹ کر لیا کرو، تھوڑا جا۔ اچھا کدے کدے کٹ کے عام کر لیا کرو، کنا؟ ادھی رات، کنا؟ تے جے زیادہ تھکے ہو اس ادھی چو تھوڑا جا۔ اچھا تے جدوں اے ہو جائے نا، او زد علی، پھر اگلے دن اس کمی نو پورا کر کے قیام زیادہ کریا کرو، قیام او زد علی، تہجد کی نماز، تیری تراویح جو تو نے چڑی چھکوں لڈوں میں گھروں میں چل پھر کے، یہ رمضان، من قام رمضان ایمانا قام قیام، یا ایھا المزمل قم، من قام رمضان ایمانا واحتسابا
غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جس کو رمضان کا قیام نصیب ہو گیا گزشتہ زندگی کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ کھرچ کھرچ کے مٹاتے ہی نہیں ہیں بلکہ نیکیوں میں تبدیل کر دیتے، بخش دیتے ہیں۔ کس کو؟ من قام، حدیث پڑھو، من قام رمضان، جس نے رمضان کی راتوں میں کیا کیا؟ آج قیام کرنا ہے انشاءاللہ، انفرادی اپنی 2 رکعتیں لمبی پڑھنی انشاءاللہ، اونچی آواز سے انشاءاللہ، پکا وعدہ انشاءاللہ۔ آدھے گھنٹے کی رکعت پڑھو، فرشتوں نے کچھ وکھاؤن والے بنیے جا کے مرن تو بعد وہ فیلاں پھول تھک جان، اونا فیلاں چ رکشے، اونا فیلاں چ دکاناں، اونا فیلاں چ کاروبار، اونا فیلاں چ پھٹیکاں، اونا فیلاں چ پھپھی نو راضی، ماما راضی، ادھر لڑائی ادھر لڑائی، بڑی دیاں محنتاں، چاچے دے ترلے، اے سارا کچھ نکل آوے تے قیام ہوے ہی نا تے بندہ فرشتے نو آکھے کہ مینوں دس میں کی جانا، اونے کہنا انیا تینوں نہیں پتہ لگا کہ تو کہنوں جانا ہے؟ تیرے نامہ اعمال میں ہے کیا جس بنیاد پہ تو جنت کا رستہ پوچھتا ہے یا جنت جانے کا خواب دیکھ رہا ہے؟ کوئی ایک آدھ رات کا قیام، کوئی سجدہ، رمضان کی 20 راتیں گزری، میرے نوجوان میں تجھ کو بتاتا ہوں ہم نے قیام نہیں کیا۔ اللہ معاف فرما دے، اللہ توفیق دے دے۔ ابھی یہ لیلۃ القدر کی طاق راتیں، ایک رات کا قیام 1000 مہینوں سے افضل، یہ 82-83 سال کے قیام سے افضل ہے۔ فجر پڑھ کے جائیے، سحری کا انتظام ہے، کوئی ٹینشن نہیں، رب سے اپنے کھاتے میں سینکڑوں سالوں کا قیام لکھواؤ۔ 2-4 راتوں کے لیے چھوڑ دو موبائل کو، گھر کی افراتفری کو، پریشانی کو، 4 گھنٹے سو جاؤ فجر کے بعد جا کے۔ جو رات کو قیام میں جاگتا ہے اللہ اس کی تھوڑے وقت میں نیند زیادہ پوری فرما دیتے۔ من قام رمضان، جس نے رمضان کی راتوں میں قیام کیا، قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا، کدے کدے ادھی راتوں تھوڑا جیا کٹ کر لیا کرو، او زد علیہ، اگلے دن پھر اس کمی نو کی کرنا ہے؟ زیادہ لمبا قیام کر کے کی کرنا ہے؟ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، پھر ان قیام کی رکعتوں کے اندر قرآن مجید ٹھہر ٹھہر کے سکون کے ساتھ پڑھنا۔ شاہ جی جس طرح پڑھتے ہیں نا مشق میں، اس کو ہم ترتیل کہتے ہیں، اور نماز کے اندر بڑا سکون کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کے جو قرہ پڑھتے ہیں۔ شیخ عبداللہ المطرود تھے مسجد النبوی کے امام، وہ بڑا ٹھہر کے پڑھتے تھے، اور بندر بلیلہ آج کل مسجد حرام میں بڑا سکون سے ٹھہر ٹھہر کے پڑھتے ہیں، ایک ایک لفظ کی سمجھ آتی۔ شیخ حذیفی اللہ ان کی زندگی دراز فرمائے، آج کل بیمار ہیں، بڑا خوبصورت ٹھہر ٹھہر موتیوں جیسے حرف، ایک ایک لفظ موتیوں جیسا نکھرا نظر آتا ہے۔ جس کو قرآن کی سمجھ آتی جی چاہتا ہے یہ قرآن پڑھتے رہیں اور پیچھے انسان قرآن سنتا رہے۔ سکون کے ساتھ پائیا پڑھیں، صفحہ پڑھیں، لیکن وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اطمینان کے ساتھ پڑھیں، سکون کے ساتھ۔ ہن ایک قاری صاحب پڑھ دینے اللہ اکبر، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطمع قیلا ان لک فی النار سبحا طویلا۔ پیچھے کوئی لطف نہیں، کوئی مزہ نہیں، کوئی ترجمے کی سمجھ نہیں، اور عموماً ہماری مسجدوں میں یہ ہو رہا ہے۔ ہماری مسجدوں سے مراد ساری مسجدیں، کیلی بھابیوں کی نہیں، دیوبندی بریلویوں ساریاں پالاؤ، ادھا ہی ہو رہا، کوئی پتہ نہیں چلتا۔ ساڈے ایک دوست نے کسی مسجد دے امام دی ویڈیو بھیجی، آڈیو پڑھدے دی، انہیں کہا قاری صاحب سانو پتہ لگا منزل یاد ہے تے پلا دیکھو کیڑا سپارہ پڑھن ڈیا ہے، مینوں نہیں پتہ لگیا، مجھے نہیں پتہ چلا کون سا پارہ پڑھ رہا ہے۔ ٹھہر ٹھہر کے سکون کے ساتھ، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا
نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما. اور وہ عبداللہ مطرود تھے نا جو وہ اس طرح پڑھتے تھے يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. اللہ اکبر. اتنا مزہ آتا ہے, اتنا لطف دل کرتا ہے, نیچے سے پاؤں بندے کے اتر جائیں, بندہ کھوب کے قرآن سنے. حضور نے فرمایا اے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے قرآن سناؤ. سبحان اللہ, تم اتنا خوبصورت قرآن پڑھتے ہو کہ آسمان کے فرشتے بھی تیرا قرآن سنتے. اقرأ علیک وعلیک انزل, حضور قرآن اترا آپ پہ, سناؤں میں؟ فرمایا ہاں, خوبصورت قرآن پڑھنے والا پڑھے تو محمد کا بھی جی چاہتا ہے کہ اس کا قرآن سنے. قاری قرآن آپ کے بچے طلبا مدرسوں میں وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا, سونے پھر ریجاں لا کے ستھرا کر کے سونا کر کے اس قیام دے وچ ساڈا قرآن پڑھ تے میں آسماناں دے پردے سیڈ تے کر کے فرشتیاں نو آکھاں چاکو میرا بندہ قیام چ میرا کلام پڑھ رہے. تے ساڈا دل نہیں کردا کہ ساڈی کسے نیکی تے بھی سونا فرشتیاں دی نظر پواوے. بولو یباہی 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 بہم الملائکہ, اس کا ترجمہ کیا ہے کہ اللہ فرشتیاں جو فخر کردا, دیکھو میرا بندہ قیام چ میرا کلام پڑھ رہا ہے. آئے ہائے. عبداللہ ابن مسعود سب کو رضی اللہ تعالیٰ اونچی آواز سے قیام کے اندر حجازی لہجے کی جو لہک ہے نا, شیخ عبداللہ آباد جوہنی کے لہجے میں حجازی لہجہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف نسبت ہے. قرہ کے درمیان یہ بات ڈسکس ہوتی ہے کہ یہ ان کا لہجہ ہے. کتنا خوبصورت عبداللہ آباد جوہنی, حرم کا امام, آج بھی تراویحاں پڑھائی انہوں نے, کیا خوبصورت قرآن پڑھتا ہے. جی نہیں چاہتا کہ یہ بندہ رکوع میں جائے. قیام کی عظمت ہے, قیام کی فضیلت ہے. رب کے سامنے کھڑا ہونا سیکھ لے. والی من خاف مقام
ربی ہی جنتان، جس کو رب کے سامنے کھڑا ہو کے ڈرنا آ گیا، اس کے لیے ایک جنت نہیں، اس کے لیے کئی جنتیں۔ اکیلی باتیں سننی ہیں یا کچھ عمل بھی کرنا ہے؟ انشاءاللہ عمل کرنا ہے۔ پوری صورت محبوب کی محبوب صورت، قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا، پڑھو او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، ترتیل کے ساتھ، مشق، غنہ مد تجوید کے ساتھ، پرننسیشن تلفظ ادائیگی کے ساتھ صحیح طریقے سے پڑھ، جس طرح میں نے نازل کیا ہے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ نے خود اپنا کلام پڑھا، فرشتوں نے سنا، فرشتے اش اش کرنے لگے، اللہ یہ کون سی مخلوق ہے جس کو تو نے یہ قرآن دینا ہے؟ فرمایا ایک نبی ہے میرا محمد، یہ کلام میں نے اس محمد کی امت کو دینا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور امت دا حال ویکھو ماشاءاللہ الحمدللہ، رمضان دیاں راتاں کرکٹاں کھیل رہی ہے، یہ پلا کرکٹ کھیلن دا موقع ملنا دوبارہ؟ دیکھو بندہ مر جائے تے میں حسرت ہی رہ جائے کہ میں رمضان دیاں راتاں کرکٹ نہیں کھیلی، کھیلنی چاہیے۔ کتنا اہم کام ہے، کیوں رہے بھائی؟ جتنی بڑی کالونیوں کے اندر یہ پڑھے لکھے بزنس مین اور دوجے تیجے یہ دنیا کو کہنے والے کہ ہم بڑے پڑھے لکھے ہیں، پنڈو لوگوں کو مولویوں کو اتنی عقل نہیں، سارے رمضان کی راتیں کرکٹیں کھیل کے ضائع کی نا، کرکٹیں کھیل رہے رمضان کی راتوں میں، دن کو روزہ رکھا سو گئے کہ کرکٹ کھیلنا بھوک لگتی ہے، رات نو تکے کباب کھا رہے نے، رگڑ رہے نے، اور جناب بیلی کرکٹ کھیل رہے۔ رمضان ایک چھکا مارنے پہ کروڑ روپیہ انعام ہو، اور ایک لمحہ رمضان کی راتوں میں مسجد میں گزر رہا ہو، اللہ کی قسم ایک چھکے پہ ملنے والے کروڑ سے وہ لمحہ افضل ہے جو رمضان کی رات میں مسجد میں گزرتا ہے۔ یہ جذباتی بات نہیں ہے، یہ ان دوستوں نے انتظام کیا، موقع فراہم کیا، وہ کٹھیاں کٹھیاں کر کے سانو لیا کے اینا ماحول بنا کے بہا دیتا ہے۔ اگر ایک چھکے ایک کک پہ ایک ہٹ پہ ارب روپیہ بھی ملے، وہ ارب روپیہ اس مسجد میں گزرنے والے رمضان کی تاکرات میں ایک لمحے کا مقابلہ کر سکتا؟ لیلۃ القدر خیر من الف قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ او زد علیہ ورتل القرآن انا سنلقی علیک قولا۔ اے نبی اس قرآن چ بڑیاں پاریاں گلاں نے، انہا لإحدى الکبر، جہنم کا ڈراوا اور اس کی تیاری، یہ بہت بڑی فکر لینے سے انسان کے دل میں آئے گی، انسان اس کی ٹینشن نہیں نہ لے گا، اسے بڑا مار کا نہیں سمجھے گا تو سستی میں آ جائے گا۔ انہا لإحدى الکبر، یہ قرآن کی باتیں کائنات کی تمام بڑی باتوں سے بڑی باتیں۔ ہم لوگوں کو کہتے ہیں تجھے پتا نہیں کہ یہ ہو گیا ہے، کیسے ہو گیا؟ جتنی باتیں ساری چھوٹی ہیں، انہا لإحدى الکبر، اس قرآن کے اندر جو آ گیا ہے تمہیں بتا دیا گیا یہ سب سے بڑا، اس کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھ۔ سنلقی علیک قولا ثقیلا، اس میں بہت بڑی بڑی وزنی بھاری بھرکم باتیں ہیں، تیار کر قیام کر کے ان باتوں پہ عمل کرنا آسان نہیں ہے۔ ستیاں پہ عمل نہیں جے ہونا، ساری زندگی توجہ دو کاروبار کو اور کہو کہ اللہ دین پہ عمل کی توفیق دے دے۔ اکیلی اس طرح کی توفیق مانگنے سے عمل نہیں ہونا۔ قم اللیل، قیام کر، تیار کر خود کو، تہجد پڑھ، رات کو نیند آئی ہو نیند کی چادر پھاڑ، ٹھوڈ مار اپنے سکون کو، آ میرے در پہ، میں فرشتوں کو بتاؤں میرا وفادار بندہ ہے۔ ٹھٹھرتی رات تھی، میاں بیوی تھے، ٹھنڈے پانی سے غسل کر کے آیا ہے میرے در پہ، اس کو کہتے تھے قتل کرے گا، اس کو کہتے تھے فساد کرے گا، اس کو کہتے تھے ڈینگا مشتی مار کٹائی کرے گا۔ یباہی بہم الملائکہ، آسمان کے پردے سائڈ پہ کر کے خدا فرشتوں سے کہتا ہے جھانکو میرا بندہ میرے سامنے کھڑا۔ لما
میں کہا شاہ جی ابا میسج بعد چ نہ کر لی بعد چ بھیج دیا میں ڈسٹرب ہو رہا جب لما ایت پڑھو نا لما قام عبداللہ اے سورج جن نے سورہ لما قام عبداللہ رب نو خوشی ہوئی قام عبداللہ جدوں اللہ دے بندے نے قیام کیتا انہو لما پڑھو انہو لما قام عبداللہ ہائے 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 قام اگے کی اگے ہائے ہائے یدعو اگے کادو یکونون علیہ لبادا جن سارے لشکر لے کے شیطان چیلے لے کے اکٹھا ہو گیا اسلحہ لے کے سارے جنتر منتر چھو منتر پڑھ کے قریب تھا کہ اس بندے پہ حملہ کرتا کہ یہ بندہ قیام نہ کرے تیرا قیام شیطان کی موت ہے ساری کائنات کے شیطانوں کو زمین سے آسمان پہ ٹینشن لگ گئی کب لما پڑھ میرے ساتھ لما قام عبداللہ قرآن تفسیر عظیم اختر تیرا بھائی قرآن کا ترجمہ قرآن کی تفسیر شیطان کی جان نکلی لما قام عبداللہ جب رب کے بندے نے قیام کے اندر کھڑے ہو کے اس کے قرآن کو پڑھا انہو لما شاہ جی تسی ایمان نال دسو ہاتھ چ موبائل پھڑیا ہوندا تے اتنا سواد ہونا نہیں سی ہونا شاہ جی چاہیے تو خوبی میاں صاحب من جاندے نے ماشاءاللہ یہ مسجد محمدی جڑی ہے نا یہ تاری سارے دی مسجد ہے تے مولوی صاحب کہہ گئے نے یہ نہیں کہنا ساری مسجد تے میں تو یہ سمجھنا کہ میری آپ دی مسجد ہے ماشاءاللہ ٹھیک ہے اتنا کھول کے گل یا میں بہتری زبان چ کردا یا مرکزی مسجد چ کردا سی تے یا ہاں یہ سچی بات میں خیابان چو ہے نا اتنے بنی مسجد ماشاءاللہ تو ہی بڑا پیسہ لایا انہوں نے ایک دفعہ میں حیران ہو گیا ویکھ کے میں لگا فوٹو لین وہ بندے کو مینوں لین آ گیا میں دادا موبائل جیب چ پا لیا میں کہا یہ کہن گے ساری مسجد فظیم بھی فوٹو لے رہا سی وہ سارے جن تاڈے فیصل آباد دے ملٹی نیشنل تے بزنس مین انڈسٹریاں دے جن بڑے کھڑپینچ نے سارے ہی ہوتے انہوں نے میں کہا یار میں محمدی مسجد جانا ہے کیا پروٹوکول چو نکلو ذرا کھل کے میری گل سنو اے سادہ جہا ماحول سی اسی ہیں پینڈو لوگ ایت سنو قرآن دی مزہ آ رہا ہے ماشاءاللہ سستی دور ہوگی آخو الحمدللہ انہو لما قام عبداللہ ہاں جی قام ماشاءاللہ ماشاءاللہ انہو لما قام سبحان اللہ آخو شیطانہ نو وقت یکونون علیہ پوری کائنات کے شیطانوں کو وقت پڑ گیا کب جب اس نے جتھے تانوں پریشانی آوے نہ نوٹ کر لو وضو کر کے قیام کھڑے ہو جو اللہ دے سامنے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقتها هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار اس میں بھی قیام کا ذکر الذین یذکرون اللہ قیاما اللہ یاد ہی انہوں ہے جڑا ٹھونگا نہ مار مگروں نہ لا نماز نو بندے دا پت بن پھڑ لو پائیے پھوں پھوں کر دے آنے ہیں مسیتے پھوں پھوں کر دے نکل جانے کادی چھتی آگ لگی ہوئے نا پیچھے تاں ایڈی تیز نماز پڑھن دا حکم نہیں میدان جنگ ہوئے سامنے دشمن کھڑا ہوئے تاں ٹھونگا مارن دی اجازت نہیں انہو لما قام عبداللہ اللہ دے بندے نے قیام کیتا شیطانہ نو وقت پہ گیا تے رب نے فرشتہ نو کیا ویکھو اے میرے قیام دی شیطانہ نو تکلیف کینی ہے
کہ رب دے در تو دور کیتا سی پھر آ گیا. رب دے در تو دور کیتا سی, میں بڑی دی محبت بھی پائی, میں کاروبار دی محبت بھی یہ دل چ پائی, میں آخیا بھی دکان تے بہ دفعہ مار, مولویاں کی ترقی کر لیے, یہ رمضان دا مہینہ گل سن سنا کے پھر آ گیا. لبادہ قریب ہے کہ یہ دشمنوں کا لشکر تجھ پہ جھپٹ پڑے, ان سے یہ قیام برداشت نہیں ہوتا. شیطان کو سب سے تکلیف اگر کوئی چیز دیتی ہے تو تیرا وہ قیام دیتا ہے جو تو رب کے سامنے خوشی کے ساتھ آ کے اے ہاتھ چک لے سونے, ہاتھ چک لے. ہر گل تو, ہر شے تو, ہر مصروفیت تو کی کیتا ہے, سرنڈر کرتا ہے. کی کرتا ہے؟ اے پچھلے دن کراچی چوراں نے کسی سٹور دے اتنے ڈکیتی کی ہے, باہروں پولیس نے فائرنگ کی ہے, انہوں نے ہاتھ چک لینے. ہوں یہ مطلب کی ہے کہ سانو قبول کر لو, اسی ایداں آئے نے باہر, ایداں آئے نے, اسی تو اتنے کیا کرتے ہیں, بیماراں والی رفو دین کرتے ہیں. اسی رنگ برنگیاں رفولی دینا ماشاء اللہ 70 قسم دے نمازی نے 80 قسم دیا رفولی دینا. یہ دیکھیں, اے دیکھو مسنون طریقہ, یاد رکھو بس کو نہیں جن موڑ دی ہے موڑ لو. ایسا کر لیا ایسا کر لیا پورا پوری رفوئی دین سونی ہے, سونے سیدھے ہاتھ کھڑے کر کے ایسا ایسے بنو, ایسا بن لو, ایسا بن لو. نہ بہت ایسے کرنے میں نہ ایسے کرنے میں, سکون نال قیام کرو. داڑھی چ خارش نہیں, نک چ خارش نہیں, اگے پیچھے خارش نہیں, چگائی ٹھیک کی جانے ہیں, کھرکی جانے ہیں. قیام کا ہے اللہ دے سامنے کھڑے ہو یار. لما انہو لما قام قم اللیل الا نصفہ او انقص منہ او زد علیہ ورتل القرآن انا سنلقی علیک قولا. اگے سنو, ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا. ان ناشئۃ اللیل, رات دیاں کڑیاں چ اٹھنا, رات دیاں گہریاں راتاں چ گہریاں نینداں تو اٹھنا, ہی اشد, یہ کوئی سوکھا کام نہیں. ہی تھوڑی جی محنت کرنی پڑنی. اپنے آپ اٹھو تے فرشتے گلاب دے پھول لے کے کھڑے ہون, ایویں نہیں جے ہونا. شیطان نو چونکہ وقت پیندا ہے, اودے کو جو ٹل لگ سکیا انہیں, او جنی غنودگی لیا سکیا انہیں, او جنہ تانوں سوا سکیا انہیں. ہی اشد ناشئۃ اللیل, رات کی گھڑیوں میں, تنہائیوں میں, گہرے اندھیرے میں جتنے گناہ کیے ہیں, رات کی تنہائی میں اٹھ. ہی اشد, ہے مشکل. ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا, خواہشاں نو کچلنا بڑا اوکھا ہے. وطئا, ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا. اگر تو چاہتا ہے کہ تیری زبان سے ایسا جملہ نکلے کہ لوگوں کی زندگی بدلے تو پھر رات کو اٹھ کے قیام کر. وَأَقْوَمُ قِيلًا, تیریاں گلاں سیدھیاں ہو جان گیاں. تیریاں جڑیاں سارا دن تو دھوکے تے چلاکیاں تے شاطر تے جنابے علی مکار تے زبان نال گیڑے تے کہانیاں تے دغے تے دھوکے تے فراڈ, میڈیا تے بیٹھے سارا دن چبڑ 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 خبراں دے رہے نے اور سمجھدے نے ساڈے تو تیز بولدا ہی کوئی نہیں. اے سب بے وقوف تے احمق نے. عقل مندی دیاں گلاں اے زبان چوں اودوں نکلنیاں نے جدوں رائفل پوری سیدھی کر کے تو قیام ساڈے سامنے کرنا. ناشئۃ اللیل ہی اشد, رات کی تنہائی میں اندھیرے میں اٹھنا, ہمارے سامنے آنا کوئی آسان کام نہیں. ایک گڈے گڈی دا کھیل نہیں. 2-4 راتاں عشاء تو بعد مارے ٹھونگے تے جناب علی 8 رکعتاں پڑھیاں تے رنگ ہی نہ چڑھیا. رمضان کے بعد 2 رکعتوں سے بھی گیا. آج آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں, زندگی بھر عمل کرو تو قیامت کے دن جب ملیں گے
تو انشاءاللہ خوشی ہوگی انشاءاللہ. حضرت عبداللہ ابن عمر سب کو رضی اللہ تعالی، حضرت عائشہ سب کو رضی اللہ تعالی. صحیح حدیث ہے، امت کا اتفاق ہے، امت کا اس پہ بولیں اتفاق ہے کہ اگرچہ صحابی نے اس میں رسول اللہ کا نام نہیں لیا، اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں لیا، لیکن اتنی بڑی بات جب صحابی کرتا ہے تو وہ ایسے ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے رسول کا نام لے کے کر رہا ہے. وہ اللہ کے رسول کا، وہ حدیث کیا ہے؟ وہ حدیث یہ ہے کہ جو شخص روزانہ عشاء کی نماز کے بعد 4 رکعتوں کا قیام کرے. کتنی رکعتوں کا؟ کس نماز کے بعد؟ کس نماز کے بعد؟ کتنی رکعتیں؟ اللہ اسے ان 4 رکعتوں کی وجہ سے لیلۃ القدر کی عبادت کے برابر ثواب دیتا ہے. مر جائے جے چھڈیا جے نہ کلا سبحان اللہ کہہ کے خدا دا واسطہ ہے تن. وہ ساڈے ایک دوست آدھے تمہیں صدیق کریانے والے دا واسطہ. ایویں ہر گل کیا بات ہے ادھرلے پاسے نہ جائے. میں حوالے کا پورا ذمہ دار، میں الحمدللہ ایتھے ہی اللہ دے فضل نال. تے شوبھا حفظ شروع ہو رہا تہاڈے پنڈ چ، تے آوندیاں جاندیاں گیڑا لگدا رہیا کرنا انشاءاللہ. تیار ہو جو، ایتھے شوبھا حفظ شروع ہوئے گا، بچے قرآن پڑھن گے، سارے پنڈ تے رب دی رحمت اترے گی. قرآن ہوئے گا تے قیام کرن گے نا. اے ساڈے کو بچے ماشاءاللہ میاں صاحب حفظ کردے نے نا. ادن جڑا بچہ ایتھے پڑھدا انہاں نوں پوچھو، انہاں دا جدوں سپارہ پورا ہو جاندا ہے تے میں انہاں نوں کہنا پتر اے اگلا سپارہ تاں شروع کرنا ہے، اے سپارہ کھڑا ہو کے پورا نفلاں چ پڑھو. او ماشاءاللہ ایک ایک رکعت چ پورا سپارہ پڑھ جاندے. آ چھوٹے چھوٹے بچے اسی انہاں دیاں ٹریننگاں تے انہاں نوں عادتاں پا دتیاں نے. انہاں عادتاں دے تے پہرا کنے دینا ہے؟ ماں پیو نے. کنے دینا ہے؟ قیام 4 رکعتیں عشاء کے بعد عام دنوں میں بھی پڑھے. اتنا بھی قیام. من قام بعشر آیات، من قام بعشر آیات، جو بندہ زیادہ لمبا قیام نہ کرے، کم از کم 10 آیتیں پڑھ لے، کم از کم 10 آیتیں پڑھ لے، لم یکتب من الغافلین، قیامت کے دن اللہ اسے غافلوں کی صف میں کھڑا نہیں کریں گے. ایڈے گئے گزرے، ایڈے بدید اسیں، ایڈے بے مربت، سارا دن اس کی نعمتیں، اس کی آکسیجن، اس کا سورج، اس کا جسم، اس کی ساری دی گئی آسائشیں سارا دن استعمال کر کے 24 گھنٹوں کے اندر 10 آیتوں کا قیام بھی نہ کرے. 4 رکعتیں رکھی ہوں اور اجر لیلۃ القدر کے برابر رکھا ہو، اور لیلۃ القدر وہ ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہو، انسان پھر نہ کرے تو یہ وما ظلمناہم، لوگوں ہم کسی پہ ظلم نہیں کرتے، ولکن کانوا انفسہم یظلمون، لوگ خود ظلم کرتے ہیں. لوگوں ہم کسی کو نہیں ڈبوتے، لوگ خود ڈوبتے ہیں. لوگوں ہم کسی کو جہنم میں نہیں پھینکتے، لوگ خود چھلانگ لگاتے ہیں. ہم کسی کو جنت سے محروم نہیں کرتے، لوگ خود جنت سے منہ پھیرتے ہیں. کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا، میرا ہر امتی جنت میں جائے گا لیکن کچھ بدبخت ایسے ہیں جو جنت جانے سے انکار کر دیں گے. حضور جنت جانے سے انکار کون کرے؟ من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا. اس کا مطلب یہ ہے جو عمل نہیں کرتا وہ خود بخود جنت جانے سے انکار کرتا ہے. قیام نہیں کرتا اس عظمت فضیلت کا خود بخود انکار کرتا ہے. ہم زیادتی نہیں کرتے، بندے انسان خود اپنی جان پہ زیادتی کرتے ہیں، اپنی نفس پہ زیادتی کرتے ہیں. لوگوں ہم نے تمہیں بتا دیا، تھوڑی سی مشکل آئے گی، تکلیف آئے گی، دل نہیں کرے گا. ہاں پھر تانوں جدوں ساڈے سامنے کھڑیاں ہون دی عادت پی جائے گی نا تے اسی اس نماز اینا ذائقہ رکھ دیاں گے جب تک تسی ساڈے سامنے کھڑے نہ ہو جاؤ گے تاڈے جسم نو بستر تے سکون نہیں آئے گا. تتجافا جنوبہم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. هي اشد وطئا واقوم ان لکا، پڑھو ہے ان لکا فی النہار سبحن، اے میرے رسول سبحن طویلا، پھر دن میں لمبی رب کی تسبیح بھی کر، حمد بھی بیان کر، اس بات پہ بھی شکریہ کر کے اس نے قیام کی توفیق دی اور تو نے قیام کیا. ان لک فی النہار سبحن طویلا، لمبی تسبیح دن کے کام
سارا کچھ کرنے کے ساتھ ساتھ زبان پہ ہمارا ذکر بھی رکھ. یہ نہیں کہ رات کا قیام کر لیا, نفل پڑھ لیے, اب دن کو اس کے ذکر کی تسبیح کی ضرورت نہیں. وذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا, رب دا ذکر کر, رب ال توجہ کر. ہر او بندہ جڑا اس ذکر چ رکاوٹ بنے اونوں چھڈ دے. اونوں وتبتل الیہ تبتیلا, جو تیری توجہ کو اپنی طرف کھینچے اور تیرا وقت ضائع کرے اور خیر کی محفل بزم سے تجھے محروم کرے, اسے چھوڑ دے. یہ تیری پونجی کو آگ لگا رہا ہے, وقت کی پونجی جس کو تو استعمال کر کے جنت کا مہمان بن سکتا تھا. رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہو. جو کچھ لینا تو نے قیام کے اندر رب سے لینا ہے, سجدے کے اندر رب سے لینا, چونکہ مشرق بھی رب کا, مغرب بھی رب المشرق والمغرب. تو چھوٹے بادشاہ کے سامنے نہیں, مشرق و مغرب کے رب کے سامنے کھڑا ہے. رب المشرق والمغرب مانگ, بیٹا رب سے مانگ. ہنالک دعا زکریا ربہ, وہاں محراب کے اندر زکریا نے قیام کیا اور وہاں کھڑے کھڑے رب سے دعا مانگی. ہنالک دعا زکریا, وہاں کھڑے کھڑے جب سیدہ مریم کے پاس بے موس میں پھل دیکھے, محراب میں آئے, رب کے سامنے کھڑے ہوئے اور رب کو کہا, رب ہنالک دعا زکریا ربا, اے اللہ میں میری اولاد نہیں. تو اللہ نے وہاں اس قیام کے اندر کی گئی اپنے بندے کی دعا کو قبول کر کے یحییٰ جیسا صالح اور نیک بیٹا عطا فرمایا. رب المشرق والمغرب, مشرق اور مغرب کا بادشاہ, کائنات کا بادشاہ, خزانوں کا مالک, آ رو اپنے کاروبار کے لیے ٹیل لا, متھا رگڑ, رو منہ بسور اور کہے اللہ مجھے نہیں پتا چل رہا, میں پھنس گیا ہوں, کتنے بندوں کے پیسے دینے, سونے کو ہاتھ لگا رہا ہوں, بادشاہ مٹی بن رہا ہے, پرندوں درندوں کو, جانور کو خوراک تو دیتا ہے, میں تیرا بندہ ہوں. اللہ میں اگر حرام کی طرف جا رہا ہوں, بچنا چاہتا ہوں, مجھ سے بچا نہیں جا رہا, لیکن تو بچانے پہ قادر ہے. اے کائنات کو ہلال کھلانے والے, تیرے حلال کے خزانے بڑے وسیع ہیں, مجھ فقیر کو اپنے خزانوں سے عطا کر دے. اور رات کو آ تو صحیح, کھڑا تو ہو, مانگ تو صحیح. اللہ چند دنوں کے اندر تیری زندگی, تیری قسمت کے زاویے تبدیل فرما دے. رب المشرق والمغرب, تو رب مشرق اور مغرب کے رب کے سامنے کھڑا, لا الہ الا ہو, اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں. سجدہ کس کو, صرف اور صرف, نظر کس کی, نیاز کس کے لیے, رکوع کس کے لیے, دعا کس سے مانگنی, صرف اور صرف اللہ سے. فاتخذہ وکیلا, فاتخذہ, پکی یاری رب سے لگا لے, پکی یاری رب سے لگا لے. واصبر علی ما یقولون واہجرہم حجرن جمیلا. یہ جو کافر جتنی مرضی باتیں کر رہے ہیں نا, تکلیف دے, یہ ساری باتیں دل سے نکال دے, ان کو چھوڑ دے. تو پورا دھیان میری طرف کر لے, لوگوں کی باتوں کا جواب نہ دے. لوگ تجھے تکلیف دیں, ٹونے کریں, حسد کا شکار ہو, تو قیام لمبا کرتا چلا جا. ان تمام دشمنوں کے منہ میں بند کر دوں گا, سازشوں سے تجھ کو میں بچا لوں گا. پھر تیری زندگی میں وہ دن بھی آئیں گے کہ شرق و غرب کے تمام پہاڑوں کے اوپر تیرے نام کا چرچا, میدانوں میں تیرے نام کا چرچا, صحراؤں میں تیرے نام کا چرچا. ایسے ہوا الحمدللہ, اللہ نے کیا. وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا إِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالًا وَجَحِيمًا. لوگوں ہمارے پاس تمہارے لیے بہت سخت سزائیں ہیں, عبرت کے نمونے, کھولتے عذاب ہے. وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ, گلوں میں اٹک جانے والے کھانے. وَعَذَابًا أَلِيمًا, دردناک عذاب ہیں. یوم ترجف الارض والجبال وکانت الجبال کثیبا مہیلا, اور زمین جب ریت بن جائے گی, ہل جائے گی, سارے لوگوں کے کلیجے منہ کو آئیں گے, دنیا چھوڑ کے پھر ہمارے سامنے آ کے پیش ہونے, قیام کرنے, ہم کو منانے کی کوشش کریں گے, لیکن اس وقت ان سے وہ سہولت چھین لی جائے گی. آج میرے آپ کے پاس سہولت ہے. تہجد کی نماز بڑی پیاری نماز ہے. میرے نوجوانوں, میں خاص کر آپ سے مخاطب ہوں, ریج کے ساتھ, توجہ کے ساتھ, زیادہ نہیں تو کم از کم عشاء کے بعد 4 رکعتیں چھوڑنی نہیں. انشاءاللہ روٹین بنائیں گے انشاءاللہ, اونچی آواز سے. اللہ جو دل سے کہہ رہے انہیں توفیق عطا فرمائے. اللہ ایسی بھوک ڈال دے ان رکعتوں کی, جب تک پڑھ نہ لیں ہم کو سکون نہ آئے. ان رکعتوں کے کرشمے دکھا, ہمارے گھر بار مال و جان میں خیر اتار, کہ ہمیں پتہ چلے کہ اس
قیام کی وجہ سے تو نے حقیقتاً ہزاروں سالوں کا ثواب بھی دیا ہے اور دنیا کے اندر خیر بھی فرما دی ہے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. اچھا کام ہے، ستھرا نفیس کام ہے، اس لیے وبدؤ بمیامنکم، کہ جب اچھا کام ہو تو اس کو دائیں ہاتھ سے کرو، یہ حدیث ہے. نہیں ممانت نہیں، بس ویسے جو ہے نا وہ چند نفاست کے اصول ہیں، ان کے یہ چیز حق میں نہیں ہے، دائیں ہاتھ پہ کرنی چاہیے. بھیتر پڑھ لو، بہنی کا بھیتر پڑھ لین، بھیتر دعا ہو جانی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک ولعظیم سلطانک، یا الہی یا رب العالمین یا خالقنا یا مالک. الہی یہ جتنے نوجوان بیٹھے ہیں انہیں قبول فرما دے. الہی انہیں اس مسجد کو آباد کرنے کا حوصلہ عطا فرما دے. الہی ان نوجوانوں کی جوانیوں کو پاک کر دے. ہم سے جو بھی کمیاں کوتاہیاں ہوئی انہیں معاف فرما دے. اس مسجد کو آباد فرما اللہ. یہ جتنے نوجوان بیٹھے ہیں اللہ ان کو قیام کی توفیق دے میرے اللہ، ان کو نماز کی توفیق دے میرے اللہ، ان کو ذکر کی توفیق دے میرے اللہ، ان کو فکر کی توفیق دے میرے اللہ. الہی انہیں نفع مند بنا اللہ. یہ جو وقت ضائع کرتے ہیں انہیں اس وقت میں الہ العالمین قرآن کی تلاوت کی توفیق نصیب فرما دے اللہ. ان میں بڑے خیر والے ہیں اللہ، ان کی خیروں میں اضافے فرما دے. ہم جیسے کمزور بھی ہیں، ہماری کمزوریوں کو معاف فرما دے. الہی جتنے دوست و احباب بیٹھے بڑی محبت سے تیرے حبیب کی باتیں سنی ہیں اللہ، ان باتوں کا رنگ ہم پہ چڑھا دے. الہی بے اولادوں کو اولاد عطا فرما دے. یہاں میرے جو بھائی بے اولاد بیٹھے ہیں نیک نورینہ اولاد عطا فرما دے اللہ. بے اولادوں کو نیک نورینہ اولاد عطا فرما دے. ہماری ایک عزیزہ ہاسپٹل میں ہے، بیماری میں ہے اللہ، خیر فرما دے، شفا کامل عاجلہ عطا فرما دے. قاری یاسین صاحب بڑے معروف مدرس تھے گجرانوالہ کے اللہ، ان کی بخشش اور مغفرت فرما دے. ہم سب کو ایمان والی زندگی عطا فرما دے اللہ. ہمیں خاتمہ ایمان کا نصیب فرمانا، کلمہ نصیب فرمانا، قبر حشر میں آسانیاں پیدا کرنا. ہمارا نیکی میں نام لکھ اللہ، ہمارے جانے کے بعد ہمارا نیکی میں نام زندہ رہے. نیک بندوں کی صف میں کھڑا کرنا، نیکی کے کام کرنے کی توفیق عطا فرما دے اللہ. اس مسجد کو دین کی دعوت کا مرکز بنا، لوگوں کی اصلاح کا مرکز بنا. اس کو آباد کرنے والوں کو آباد فرما اللہ. ان کی دنیا آباد کر، آخرت آباد فرما. یہ جتنے نوجوان ہم سے محبت کرتے ہیں اللہ تو ان سے محبت فرما. ہماری عزت کرتے ہیں اللہ تو ان کی عزت فرما. یہ ہماری خدمت کرتے ہیں اللہ تو جنت کے فرشتوں کو ان کی خدمت میں معمور کرنا. انہیں اعلیٰ علیین میں جگہ دینا. ان کے والدین کو سلامت رکھ، جن کے والدین چلے گئے ان کی قبروں کو جنت کا باغ کر. جو یہ ہم پہ خرچ کرتے ہیں انہیں الہی بڑھا چڑھا کے دنیا میں بھی انہیں متبادل عطا فرما، آخرت کا ذخیرہ بھی فرما. جو تیرے گھروں پہ لگاتے ہیں اس کو قبول فرما، جو تیرے گھروں پہ لگاتے ہیں اس کو قبول فرما. اللہ جو کاروباری پریشانی حالت میں بیٹھے ہیں اللہ کاروباری پریشانی سے دور فرما دے. مقروض بیٹھے ہیں قرض ادا کر دے اللہ. اس تاخرات میں ہمیں جہنم سے آزاد فرما دے اللہ. ہمیں جہنم سے آزاد فرما دے اللہ. ہمیں جہنم سے آزاد فرما دے. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.